من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے
جو ہمارا خالق مالک ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی ملکیت میں ہے، اس کی تعریفات تو بے شمار ہیں۔ مختصر طور پر آگے اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء پر اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حضرات، آج کے اس جمعہ میں الحمدللہ آپ کے سامنے کچھ کتاب و سنت کی باتیں عرض کرنے کا موقع ملا ہے۔ کوشش اس بات کی ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر مختصر طور پر حسب استطاعت اور طاقت گفتگو کی جائے جس پر گفتگو کرنا ہم ہی میں سے بعض لوگ مناسب بھی نہیں سمجھتے، لیکن اس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث، جس جماعت سے یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے اس تعلق کو اچھی طرح نہیں جانتے کہ ہم کس جماعت سے وابستہ ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ بن جاتا ہے کہ اس جماعت کا نام کیوں رکھا گیا اہل حدیث، یا اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل۔ ان تمام مسائل کا احاطہ آج کے اس ایک خطبے میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جتنی بھی طاقت ہوئی اور جتنا موقع ملا مختصر طور پر بالکل آسان انداز میں، ویسے تو الحمدللہ آپ یہاں سے علماء کرام سے بہت ساری کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن عوامی طور پر مختصر طور پر آج ارادہ ہے کہ آپ کے سامنے جماعت اہل حدیث کا تعارف پیش کیا جائے، اور اگر موقع کچھ ملے تو اس کی بنیادی دعوت کیا کیا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، سب سے پہلا ایک سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ آتا ہو، یا بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ مختصر طور پر، بہت علمی طور پر نہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا سرکار کی طرف سے اور پرائیویٹ سنستھاؤں کی طرف سے بہت سی تحریکیں چلائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر صفائی ابھیان، یا بیٹی پڑھاؤ، یا اسی طریقے سے بہت ساری تحریکات ابھیان چلائے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ چیزیں جو ابھیان چلائے جاتے ہیں وہ دستور کے اندر، قانون کے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنا چاہیے سٹیزنز کو، رہنے والوں کو، شہریوں کو، لیکن غفلت کے بنا پر، ان کے دماغ سے نکل جانے کی بنا پر باقاعدہ ایک تحریک کی شکل میں لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح، بالکل اسی انداز سے ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم کے اندر ذکر ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور یہی ہمارا اصلی نام ہے۔ جو ہمارا نام ہے وہ مسلمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور کئی ادوار تک، کئی دور تک اسی نام سے لوگ اس صفت کو اور اسلام کے ماننے والوں کو پہچانتے رہے، اور صرف مسلمان سن کر سمجھ لیتے تھے کہ یہ وہ انسان ہے جس کا تعلق اپنے حقیقی خالق اللہ تعالیٰ سے ہے،
اور وہ اس کی عبادت اسی طرز پر کرتا ہے جیسے کہ اس نے اپنے رسولوں کو اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. یہ سمجھ لیتے تھے کہ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن بعد میں کچھ دور گزر جانے کے بعد صرف اس لفظ سے مکمل پہچان ہو جانا دھیرے دھیرے مشکل ہونے لگا. دشمنان اسلام نے اسلام کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں مسلمانوں میں داخل کر دیں. اسلام میں تو کچھ نہیں کر پائے. اسلام تو الحمدللہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا خاتمہ کیا, وہاں تک کہ وہ محفوظ ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر, لوگوں کے اندر, اس کے ماننے والوں کے اندر دشمنان اسلام نے اسلام کے نام پر بہت پوری کوشش کی اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے. بہت سارے مسلمان جو سمجھتے رہے کہ ہم اصل اسلام پر ہیں, لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ مضبوط نہیں رکھا, جس بنا پر وہ مسلمان سمجھتے رہے اپنے آپ کو, لیکن وہ مسلمان حقیقت میں پرفیکٹلی نہیں رہے. جب اس بات کو اس وقت کے موجود مسلمانوں نے, یعنی حقیقی مسلمانوں نے دیکھا, علماء کرام نے محسوس کیا جب اس بات کو, تو لوگوں میں ایک تحریک چھیڑی. اس تحریک کے الگ الگ نام ہیں. کہیں پر آپ کو کتاب و سنت کی دعوت, کہیں پر سلفیت کی دعوت, کہیں پر اہل اثر, کہیں پر سلفی. ہندوستان کے اندر اس تحریک کا نام پڑا اہل حدیث, جماعت اہل حدیث. میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسلام پھر اہل حدیث, یہ دونوں ایک ہی تحریک ہے, لیکن لوگوں کو پھر سے جگانے کے لیے, لوگوں کو پھر سے بیدار کرنے کے لیے ایک پہچان بنائی گئی. ہمارا یہ اہل حدیث نام نہیں ہے, یہ موجودہ طور پر ایک تحریک ہے. بس لوگوں کو اصل اسلام سے جوڑنے کا کام بس یہی ہے, اور کچھ نیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہو کہ اہل حدیث مسلمان بھی ہیں یا کچھ اور ہیں. نعوذ باللہ, اس میں ہمارے اپنے افراد کی بھی غلطی ہے. اگر یہاں بیٹھے موجود افراد سے ایک ایک کر کے سوال کر لیا جائے کہ بھائی جماعت اہل حدیث کیا ہے, حالانکہ وہ رفع الیدین بھی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آمین بول رہے ہوں, سینے پر نیت باندھ رہے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے وہ بتا نہ پائیں. آج کے وقت میں رفع الیدین کرنا, سینے پر ہاتھ باندھنا, یہ اہل حدیث ہونے کی ایک پہچان بن گئی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں یہ مسائل ہیں, بہت اہم مسائل ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی صرف اس مسئلے پر عمل کر رہا ہو, اس کا منہج ابھی ٹھیک نہ ہوا ہو. یہ ممکن ہے. مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے, اس کو یہ دکھائی گئی یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ نماز میں اتنے مقام پر رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرتے تھے. اس نے وہ حدیث دیکھ کر کرنا شروع کر دیا, لیکن ابھی اس کو مکمل معلومات ہے. اہل حدیث ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دماغ اور دل اللہ اور اس کے رسول اور ان کے طرز پر چلنے والے صحابہ, ان کے بعد تابعین, تبع تابعین اور محدثین, سارے لوگوں کے منہج پر ہو, اس کو معلومات ہو, اس کو علم ہو. بہت سے لوگ تو دھوکہ دینے کے لیے بھی صرف رفع الیدین کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے بھی ملتے ہیں جو یہ دکھا کر رفع الیدین کر کے اور یہ دکھانا چاہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. یہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کا نام ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کا نام ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتلا دوں, ہاں اسی لیے جب معلومات نہیں ہوتی تو ہمارے بہت سارے افراد
اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ معلومات نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اہل حدیث ہوتا کیا ہے، یا جماعت، یہ جماعت کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اسی لیے بہت سارے مسلمان جو اہل حدیث ہیں اور جن کو کچھ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہاں تک کہنے پر آ جاتے ہیں بھائی اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہو، صرف مسلمان کہو۔ مسلمان تو ہم لوگ ہیں ہی، اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اصل اسلام ہے کیا، اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ یہی تحریک تو اہل حدیث ہے، اہل حدیث کی یہی تحریک ہے کہ لوگوں کو اس بات پر ابھارا جائے کہ ان کا تعلق حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے صحابہ اور ان کے منہج پر چلنے والے لوگوں سے کتنا ہے، مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ اگر کمزور ہے تو آپ مضبوط کر لیں۔ یہی جماعت اہل حدیث تحریک کا مشن ہے، اور کچھ نیا نہیں ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کے اندر آج جماعت اہل حدیث کو مختلف طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں پر دہشت گرد تنظیم کہہ دیا جاتا ہے، کہیں پر گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول تنظیم کہہ دیا جاتا ہے، کہیں پر متشدد لوگوں کی جماعت کہہ دیا جاتا ہے، کہیں پر اور دوسرے تانے دیے جاتے ہیں، اور ہمارے افراد جو رفع الیدین کر رہے ہیں، آمین بول رہے ہیں نمازوں کے اندر، وہ یہ سب سن کر خاموش رہتے ہیں۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بات کہاں تک غلط ہے۔ اگر ہمارا کوئی ملنے والا دوست، کوئی تعلق والا یہ بات کہہ رہا ہے تو ہم اس تک صحیح پیغام پہنچائیں، ان کو صحیح دعوت دیں۔ ہم یہ صرف کہہ کر نہ چھوڑ دیں کہ ان کو کہنے دیجئے، ٹھیک ہے، جس کو جو کہنا ہے وہ کہتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے جواب ہے تو ہم ان تک اچھے طریقے سے جواب پہنچائیں، ان سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ اسلام پر بات کرنے کا مطلب جھگڑنا بالکل نہیں ہے، اسلام پر بات کرنے کا مطلب لڑائی کرنا بالکل نہیں ہے، اسلام پر بات کرنے کا مطلب نفرت پھیلانا بالکل نہیں ہے، اسلام پر بات کرنے کا مطلب سختی کرنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا بالکل نہیں ہے۔ اسلام پر بات کرنے کا مطلب ہے حقیقت پہنچا دینا، لوگوں کو حق سے روشناس کرا دینا۔ یہ وقت ڈرنے کا وقت نہیں ہے۔ لوگ بدنام کریں اور آپ ڈر جائیں، آپ اس تحریک سے باز آ جائیں، یہ بزدلی ہے۔ آپ اپنی بات پیش کریں صحیح طریقے سے، اچھے انداز سے، آپ اپنا نام ہی بدل لیں اور اس تحریک کو خلاف کتاب و سنت سمجھنے لگ جائیں، یہ حق سے ہٹنے والی بات ہے، یہ باطل والی بات ہے، یہ باطل پرستی کی بات ہے۔ آپ جانیں کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، محدثین سے اس کا تعلق ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے تحریک چلائی ہے، کتاب و سنت سے جوڑنے کے لیے لوگوں کو تحریک چلائی ہے۔ اس کا تعلق کسی بھی طریقے سے غیر اسلام سے ہے ہی نہیں۔ آپ ان باتوں پر غور کریں۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ان باتوں کو بھی بیان کروں کہ جماعت اہل حدیث کی حقیقت میں دعوت ہے کیا، حقیقت میں اس جماعت کی دعوت کیا ہے۔ مختصر لفظوں میں اگر میں کہوں کہ اس جماعت کی دعوت وہی جو اسلام کی دعوت ہے، بالکل آسان انداز میں۔ لیکن جب لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اپنے اصل اسلام سے لوگ ہٹنے لگے، تو اس جماعت نے، یعنی یہ تحریک جو ہے، یہ وقتی طور پر جو تحریک ہے لوگوں کو اصل اسلام سے جوڑنے کے لیے، اس نے کیا طریقہ کار اپنایا، خاص طور پر ہندوستان میں، اور لوگوں میں کیا کمی دیکھی جس کے بنا پر اپنی کچھ بنیادیں متعین کی کہ ہماری دعوت کی بنیادیں یہ ہیں۔
وہ کئی بنیادیں ہیں. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اگر وقت کم پڑ گیا تو انشاءاللہ آئندہ کسی موقع سے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرنے کی پھر کوشش کی جائے گی. سب سے پہلی دعوت، اور یہ دعوت جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھوں گا، تو آپ اس کو بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو روز کہی جانے والی باتیں ہیں. نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسلام نے اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی ہے، ترتیب وار. اس لیے توجہ دی ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں روزانہ اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جب مثال دوں گا تو آپ کو اس کا اندازہ تھوڑا ہو جائے گا. سب سے پہلی بنیاد ہے اس جماعت کی، اس تحریک کی، ہر قسم کے شرک سے بچ کر اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ماننا اور جاننا. یعنی ہر قسم کے شرک سے بچتے ہوئے توحید خالص انسان کے اندر آ جائے. یہ اس جماعت کی دعوت میں سب سے پہلی دعوت ہے. اس کے ثبوت کے لیے ویسے تو قرآن کے اندر اور احادیث میں بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل میں پیش کروں گا اور تھوڑی تشریح انشاءاللہ کروں گا. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اگر گناہ کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اس کی سزا دے گا. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے، اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان الزام باندھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام لگاتا ہے. اب آئیے مختصر طور پر دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. شرک کے بارے میں جب آپ کے سامنے تقاریر یا بیانات ہوتے ہوں گے تو آپ کے دماغ میں عام طور پر صرف یہ بات، زیادہ تر عوام کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا، یا بہت سے بہت دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا. یہ سب تو کھلی ہوئی باتیں، ان کے شرک ہونے میں تو کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے. لیکن ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک دو مثالیں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے اور اتنا عام ہے کہ ہم کو اس کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. کوئی آدمی کسی پر کچھ خرچ کر رہا ہے، کہیں پر بھی، مسجد میں، مدرسہ میں، کسی غریب کو کچھ دے رہا ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، میری تعریف کریں، یہ بھی شرک ہے. اب آپ بتائیے کیا یہ چیز ہمارے روزمرہ کی زندگی میں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ دکھلاوا، یہ شرک کی چھوٹی سی اور بہت پوشیدہ شکل ہے. اب اس شکل سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو شرک کا مطلب سمجھ میں آئے گا. شرک کا مطلب سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے ہر عبادت ہونی چاہیے، لیکن جب کوئی مسلمان اللہ کو نہ دکھلا کر کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ شرک ہے. کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ شرک ہے.
اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہی آپ نے سنا ہوگا شرک کا معنی۔ لیکن اس بات پر ذرا غور کریے، شرک کی یہ تعریف بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آ کر ہم لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شرک صرف کچھ چیزوں میں ہوتا ہے، باقی شرک نہیں ہوتا، یا اہل حدیث سے شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ دماغ سے بات نکال دیں، ہر مسلمان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ شرک اتنا باریک گناہ ہے کہ وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جماعت اہل حدیث کی سب سے پہلی دعوت ہے کہ ہر روز ہر پل اس بات سے ہوشیار رہو کہ شرک نہ ہونے پائے، عبادت کو کرنے کے لیے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کسی قسم کی بھی عبادت ہو، صرف اللہ کو دکھلانے کے لیے۔ یہ پہلی دعوت ہے۔ دوسری دعوت ہماری کیا ہے؟ یہ وہی دعوت ہے جس کا الزام ہم پر لگتا ہے کہ اہل حدیث جماعت کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی عزت نہیں کرتے، یا آپ کو نعوذ باللہ مردہ مانتے ہیں، یعنی آپ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا بنیادی دعوت کا دوسرا حصہ، دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سے محبت نہ رکھے، دلی محبت نہ رکھے، دلی طور پر آپ کو اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما، اپنا پیشوا نہ مانے، آپ کی اطاعت اور اتباع نہ کرے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کی بنیادی دعوت ہے۔ اس کے دلائل تو بہت سارے ہیں، آپ بارہا علماء کرام سے سنتے ہوں گے۔ ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا، بہت ہی مشہور آیت ہے، بہت جامع اور بہت ہی کام آنے والی آیتوں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کی رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے اپنی ذات کی قسم کھا کر، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں بھی، نارمل مسائل میں نہیں صرف بات ہو رہی ہے کہ ایک عام حالت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھ لو تو تم نے پڑھ لیا تو اللہ کے رسول کے متبع مکمل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے اختلافی مسائل میں بھی، جس میں تم کو کہیں حل نہ مل رہا ہو، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو، کوئی فلاسفر کچھ کہہ رہا ہو، کوئی لاجیکل کچھ کہہ رہا ہو، کوئی سائنٹسٹ کچھ کہہ رہا ہو، کوئی لیڈر کچھ کہہ رہا ہو، کوئی حکومت کچھ کہہ رہی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے پر جو آپ کی بات کو اپنا حل نہ سمجھے، اپنے لیے فائنل سیلوشن نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہیں مانا، اپنا فیصل نہیں مانا، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے بیچ میں ایک نقطہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے، آج ہم مسلمان بھی اختلافات میں گھرے ہوئے ہیں، آپسی اختلافات میں۔ اتنی جماعتیں بن چکی ہیں اور آئے دن بنتی جا رہی ہیں، لوگ چند لوگوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں اور الگ الگ لوگ گروہوں میں بڑھ چکے ہیں۔ مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کی دعوت اور تحریک یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیے،
یہی ہماری دعوت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف میں فیصلہ کر دیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، آپ کی موت کے بعد جب لوگ اختلاف کریں اور ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آ جائے، تو پھر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یعنی قرآن کی آیت اور حدیث آ جانے کے بعد پھر وہ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تک جو میں کرتا تھا اس کو کیسے چھوڑ دوں، ابھی تک جو میرے فلاں عالم کہہ رہے تھے میں ان کی بات کیسے چھوڑ دوں، ابھی تک جو میں نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا اب میں کیسے نہ کروں۔ یہ اس کے دل میں تنگی محسوس نہ ہو۔ اگر ہو رہی ہے تنگی تو اس کے دل میں اتنا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو تنگی نہیں ہوگی، دل میں حرج نہیں ہوگا، دل بالکل کھلا ہوا ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین کی آیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ چکی ہے تو اب اس میں کوئی غور و فکر کی مزید ضرورت نہیں ہے، بس یہی کام اب کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بنیاد بیان کی۔ اس کے بعد جماعت اہل حدیث کی تیسری دعوت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں کے طرف سے جو چیزیں ہم کو ملی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، یہی اصل اسلام ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب اتاری جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، اور اس قرآن کی وضاحت، تشریح، اس قرآن کے الفاظ کے معانی، اس قرآن کے الفاظ اور آیات کا کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کی تشریح کو نازل کیا، اس قرآن کی ایکسپلین کو نازل کیا، اس قرآن کی وضاحت کو نازل کیا۔ اسی کو ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ پھر سے غور کریں اس بات پر کہ یہ جو قرآن اللہ کی طرف سے اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن پر کیسے عمل کیا جائے، اس کی آیات کا کیا مطلب ہے، ان کے الفاظ کے کیا معانی ہیں، کیا تشریحات ہیں، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تشریحات کو اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا اور آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں، اپنے اعمال میں، اپنی تقریرات میں لوگوں تک پہنچایا، اور انہی تشریحات کا نام سنت ہے۔ سنت کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اقوال نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اقوال نہیں ہیں، بلکہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں۔ فرق اتنا تھا کہ قرآن کے ہر ایک لفظ اور حرف سیم ٹو سیم اللہ کی طرف سے تھے، اور سنت کے معنی، مطلب، اس کا کانسیپٹ اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انسانی الفاظ میں لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ صرف فرق اتنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم تھام لیں مضبوطی سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے، عضو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو، یعنی اتنی مضبوطی سے کہ انسان جب کسی چیز کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیتا ہے یعنی وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا دانت بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن جب تک جان ہے یہ چیز چھوٹے گی نہیں انشاءاللہ۔ اس طریقے سے کتاب و سنت کو پکڑنا ہے۔ آئیے میں اس کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں، امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں نقل کیا ہے۔ ویسے تو اس حدیث کا جو مطلب ہے یہ کئی سندوں سے کئی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے الفاظ پیش کر رہا ہوں یہ بہت مشہور ہیں۔ چنانچہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان جانے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے، اپنی موت سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے
دو چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، صراط مستقیم سے ہرگز تمہیں کوئی نہیں ہٹا پائے گا، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم پکڑے رہے، ان دونوں چیزوں کو تم نے تھام رکھا۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی وہ وحی جو لفظ اور معنی دونوں طور پر اللہ نے اتاری، اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اسی قرآن کی جو تشریح میں اللہ کے رسول نے جو باتیں کہی ہیں، جو کچھ کر کے دکھایا ہے، اور جن اعمال کو آپ نے پسند کیا ہے، وہ سنتیں جو قرآن کی تشریح ہیں۔ تو یہ تین بنیادیں آج آپ کے سامنے جماعت اہل حدیث کی رکھی گئیں۔ ویسے تو اور بھی کئی دعوتیں ہیں جماعت اہل حدیث کی، بنیادی دعوتیں، انشاءاللہ کبھی موقع میسر آیا تو آپ کے سامنے بقیہ دعوتوں کو بھی انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جماعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو دین اسلام ہے، اسی کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے ایک تحریک کا نام ہے جماعت اہل حدیث، ورنہ ہمارا نام الحمدللہ مسلمان ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بتائی گئی ہیں، ان کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں تک بھی ان تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر ان باتوں کے درمیان مجھ سے کوئی غلط بات کتاب و سنت کے خلاف نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ذہن سے وہ بات نکال دے، اور لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سے مضبوطی سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم أكبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔